چلانے کا ان کی کوئی اتھارٹی جب لائسنس نہیں ہے کوئی اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس، اور اس کے بعد کوئی ان کے پاس پرمٹ موجود نہیں ہے. جب ان کے پاس انتظامیہ کی طرف سے پورے اٹک شہر میں ایک جنرل بس اسٹینڈ ہے، اس کے علاوہ یہ پورے شہر میں کہیں بھی اپنا اسٹینڈ نہیں بنا سکتے. بالکل ان سارے اسٹینڈز کو غیر قانونی جو بازار میں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، عوام کو بیجا تنگ کرتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی بے شمار واقعات دکانداروں کے ساتھ شہر میں ہو چکے ہیں، انجمن تاجران کے ساتھ بھی بے شمار معاملات ان کے ہو چکے ہیں. آئے دن یہ مسائل ہوتے ہیں اور ان مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر انتظامیہ کو حل کرنا چاہیے. اگر انتظامیہ آپ کی بات نہیں مانتی اس وقت، جو کہ اس وقت تک مجھے تو کوئی انتظامیہ کا ایسا بندہ نظر نہیں آیا، تو اگلا لائحہ عمل اس وقت آپ کا کیا ہوگا؟ وہ پھر ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے، وہ بیٹھے گی اور وہی اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی انشاءاللہ. فی الحال اس کی طرف سے 24 گھنٹوں کا ٹائم ہے. 24 گھنٹوں کے دوران ہمارے ان سارے جائز مطالبات کو منظور کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور تحفظ فراہم کیا جائے. باقاعدہ لائسنس ہولڈرز فارمیسی ہیں اور جو پورے اس کورونا وائرس کی وبا کے دوران بھی 24 گھنٹے فرنٹ لائن کے اوپر کام کیا انہوں نے اور عوام کو ہر بنیادی سہولت ہر چیز مہیا کی ہے. کسی بھی قسم کی ادویات کی، ماسک کی، سینیٹائزر کی شارٹیج نہیں ہونے دی گئی. اور اٹک کے حوالے سے بہت ہی نمایاں رہا ہے سارا اس ساری سچویشن کے اندر. اور اب بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ہم پرامن لوگ ہیں، ہم کوئی لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں. ہم بالکل وائٹ کالر لوگ ہیں. دکانوں کے اندر ہم اپنا کام کرتے ہیں اور لڑکے ہمارے وہاں پہ کوئی ڈنڈے اور سلاخیں لے کے لڑنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے. وہ اپنا کام کرنے کے لیے عزت دار لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ ہم اپنا جو فرض نبھا رہے ہیں، جو ڈیوٹی ہم نبھا رہے ہیں، وہ احسن طریقے سے نبھا سکیں. آپ کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو اس کے بعد جو اگلا لائحہ عمل، اس کے بعد ہم اگلا لائحہ عمل اپنا انشاءاللہ العزیز ہماری ایگزیکٹو باڈی اس کی فیصلہ کرے گی. ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم اس کے بعد ہم نے پورے ضلع کے اندر ہڑتال کرنی ہے، پورے ڈویژن کے اندر ہڑتال کرنی ہے. پنجاب کی جو ہماری باڈی ہے اس کے ساتھ بھی ہم رابطے میں پورے پنجاب کے اندر ہم نے ہڑتال کرنی ہے یا کیا معاملات کرنے ہیں. اس کے بعد پھر ہم آگے ظاہر ہے اس کا باقاعدہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. آپ کی تو یہ جو ایسوسیشن ہے اس وقت انتظامیہ کے ساتھ تو بڑا تعاون کر رہی تھی اور یہ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیا اور بلا تعطل آپ نے سینیٹائزر، ماسک وغیرہ ہر چیز کی سہولت کے لیے انتظامیہ سے بڑا تعاون کیا. یہ کیا بات ہے کہ انتظامیہ اس وقت آپ سے تعاون کیوں نہیں کر رہی؟ یہی تو ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ انتظامیہ کیوں اس چیز کے اوپر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک ان مافیا کے اندر موجود ایک بندہ جو اپنے آپ کو ڈی آئی جی کا بھتیجا یا بھانجا کہتا ہے، ایک اس کی انوالومنٹ ہے. پولیس اس وجہ سے تعاون نہیں کر رہی. دوسرا جو انتظامیہ کی جو تعاون نہیں کر رہی اس میں پیچھے سیاسی انوالومنٹ ہے. باقاعدہ طور پہ باقاعدہ طور پہ سیاسی انوالومنٹ موجود ہے یہاں پہ اور بہت ہائی پریشر موجود ہے سیاسی انوالومنٹ کا. انتظامیہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہی. انتظامیہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. انتظامیہ ان لوگوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے کہ پوری اس کورونا کی وبا کے دوران جو فرنٹ لائن کے طور پہ انتظامیہ کے ساتھ ہر وقت پورے ضلع کے اندر، پورے پاکستان کے اندر موجود رہے ہیں. اور ڈاکٹرز کے بعد اگر کوئی بندہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوا ہے، کوئی لوگ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں تو وہ میڈیکل سٹورز والے لوگ ہیں جہاں پہ پیشنٹ آتا ہے اور پیشنٹس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ہمارے افیکٹ ہوئے ہیں اس کورونا کی وبا کے اندر. تو ابھی اس وقت آپ کا کیا لائحہ عمل ہے؟ کتنی دیر تک آپ رکیں گے جب تک انتظامیہ کا بندہ آپ سے بات چیت نہیں کرتا؟ جب تک انتظامیہ کا کوئی بندہ ہم سے آ کے بات نہیں کرتا، ہمارے مطالبات کو باقاعدہ طور پہ سنا نہیں جاتا اور ہمیں کوئی یقین دہانی نہیں کروائی جاتی، اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. یعنی یہ دھرنا جاری رہے یہ دھرنا احتجاج جاری رہے گا. جی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اس وقت. ڈاکٹر صاحب بھی اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر اویس صاحب. جی ڈاکٹر اویس صاحب. بس جی حق سچ کے اوپر جو بھی فیصلہ ہے وہ ہو جانا چاہیے. اس طرح اگر کوئی بھی بندہ بدماشی کرتا ہے تو پھر تو جینا بہت مشکل ہو جائے گا. کوئی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. فیئر ٹرانسپیرنٹ جن سے ہمارے مطالبات ہیں، اس کے اندر کوئی چیز ایسی دو رائے والی بات نہیں ہے. زیادتی ہوئی ہے سر. کلیئر کٹ بظاہر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ناانصاف کیا. اب اپنے لاکھوں کروڑوں کے کاروبار میں ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تمام نہیں اکیلے کدھر جاتے باقی ہیں؟ لوگ پیچھے رہیں، باقی لوگ پیچھے رہیں. باقی لوگ پیچھے رہیں. اندر نہیں بنا جی.
आओ ना बुलाओ बुलाओ इसे आओ आओ अदनान सब कुछ तो जाते हम तो 3-4 नहीं यार इससे बगैर काम ही नहीं हो